انقلاب ایران کے نتیجے میں وجود میں آنے والے نئے ایران میں اگر کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو وہ دہشت گرد تنظیموں میں اضافہ ہے۔ ایرانی فنڈنگ سے چلنے والی مختلف مسلح تنظیمیں جو کئی ممالک میں مختلف ناموں کے ساتھ تخریب کاری میں مصروف عمل ہیں، نہ صرف ایرانی عوام کا پورا عوامی بجٹ کھا جاتی ہیں بلکہ پوری دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایرانی فنڈنگ سے چلنے والی مسلح دہشت گرد تنظیموں میں حزب اللہ، حرکت النجبا، فاطمیون بریگیڈ، زینبیون بریگیڈ اور دوسری کئی مسلح تنظیمیں شامل ہیں۔ ایرانی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیمیں شام، عراق، لبنان، بحرین، یمن، پاکستان، افغانستان اور دوسرے کئی اسلامی ممالک میں تخریب کاری میں ملوث ہیں۔ انہی دہشت گرد تنظیموں کو ایرانی حکومت کی جانب سے مسلسل فنڈنگ کی جاتی ہے، جس کی بنا پر ایران معاشی بحران کا شکار ہے، یورپی یونین اور امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ حال ہی میں ایرانی فنڈنگ سے چلنے والی دہشت گرد تنظیم حزب اللہ پر برطانوی حکومت نے پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد ایران کی ایک اور تنظیم حرکت النجبا پر امریکہ نے دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے عراقی شیعہ ملیشیا حرکت النجبا کو دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے اسے امریکہ میں بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ حرکت النجبا سن 2013 کو عصائب اہل الحق سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کی قیادت اکرام الکعبی نامی شدت پسند نے اپنے ہاتھ لے لی تھی۔ ایرانی رجیم کے قریب سمجھے جانے والی حرکت النجبا شام میں صدر بشار الاسد کے دفاع میں لڑ رہی ہے۔ اس تنظیم کو ایران کی طرف سے عسکری اور مالی مدد فراہم کی جاتی رہی ہے اور اس پر خطے میں ایرانی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ایران کو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا ہے تو دوسری جانب ایران خود دوسرے ممالک میں مزید مداخلت کرنے پر تلا ہوا ہے، جس کی مثال افریقہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے ہیں۔ پچھلے ہی دنوں گرفتار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران مزید دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ترویج پر اتر آیا ہے۔ امریکی پابندیوں کو پاؤں تلے روندتے ہوئے مختلف ممالک کو ایرانی دھمکیاں جاری ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے۔ پاسداران انقلاب پر ہونے والے دھماکے میں ہلاکتوں کے بعد ایران نے کھل کر پاکستان پر نہ صرف اس کا الزام لگایا بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی تک دے ڈالی، جس کے بعد خفیہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ایران بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جسے پاکستان نے ناکام بنا دیا تھا۔ جس کے بعد اب نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے پھیلانے میں ملوث تنظیموں پر نہ صرف پابندی عائد کر دی جائے بلکہ ان تنظیموں کے زیر انتظام دہشت گردی میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے۔